ایک صحابی ہیں حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سعد ہے لیکن رنگ کالا سیاہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسود کہتے تھے۔ ایک روز بارگاہ رسالت عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ کالا سیاہ ہے، ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، نقش موٹے ہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وجہ سے کہ میرا حسن و جمال نہیں ہے کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے نکاح کا کوئی بندوبست فرمائیں۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کی رحمت للعالمینی پر تمام دکھی دلوں کا سہارا ہیں۔ کہا دکھیاں جا کے دکھیاں نو، غم خار آ گئے ہن خیرے، ہوئیاں حاکم خوشیاں نبیاں نو، سردار آ گئے ہن خیرے، تے پہلے مرن تو ڈر پیا لگتا ہا، سرکار آ گئے ہن خیرے۔ حضور سراپا رحمت انداز میں فرمایا، اچھا دیکھو یہاں عمر بن وہب بیٹھے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو موجود نہیں۔ عمر بن وہب سقفی ہیں، خوبصورت حسب نسب خاندان، ان کی بیٹیاں بھی خوبصورت۔ تو حضور سے کہنے لگے کہ جی یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ان کے گھر تشریف لے جاؤ، دروازے پہ جا کے دستک دینا اور کہنا کہ حضور نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اب یہ خوشی کے ساتھ مچلتے ہوئے، اب حوصلہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ چند لمحے پہلے تو ہمت ہی نہیں تھی نا، کوئی بیٹی دیتا ہی نہیں تھا، رنگ روپ ہی نہیں تھا زمانے کی نظر میں، دل تو ایمان سے منور تھا۔ دروازے پہ پہنچے، دستک دی، عمر بن وہب باہر آئے، پوچھا جی بتائیں کیا ہے؟ کہا حضور کا قاصد بن کے آیا ہوں، حضور نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اب عمر بن وہب ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو بیٹی کی طرف دیکھ کر اور ان کے ظاہری حسن کی طرف دیکھ کر بیٹی کی محبت میں فوراً سے بول اٹھے، کہنے لگے کہ جا جا، میں تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتا۔ اب یہ حضرت سعد الاسود بڑے شکستہ دل کے ساتھ واپسی مڑتے ہیں کہ پیچھے سے بیٹی نے سن لیا تھا۔ یہ جو گفتگو ہوئی باپ کی اور حضرت سعد الاسود کے مابین، یہ عمر بن وہب کی بیٹی نے سن لی تھی۔ بیٹی آ کر کہنے لگی کہ ابا جان، آپ نے میری محبت میں یہ تو کہہ دیا ہے کہ جاؤ میں تم سے نکاح نہیں کرتا، لیکن آپ نے حضور کی رضامندی کو ٹھکرا دیا ہے، آپ نے حضور کی ناراضگی مول لی ہے۔ اگر حضور نے میرا رشتہ کر دیا ہے تو مجھے قبول ہے، جائیں جا کر فوراً سے ہاں کر دے۔ ادھر حضرت سعد نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ رشتے کے لیے رضامند نہیں۔ پیچھے سے عمر بن وہب دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور معافی چاہتا ہوں، میں اور میری بیٹی رشتے کے لیے رضامند ہیں، حضور آپ نکاح فرما دیں۔ حضور نے 400 درہم حق مہر کے عوض نکاح فرمایا اور حضرت سعد سے فرمایا کہ سعد حق مہر کی رقم ادا کرو اور اپنی دلہن کو لے جاؤ۔ تو حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، حضور میرے پاس تو رقم بھی نہیں ہے کہ میں حق مہر ادا کر سکوں۔ حضور کے چہرے پہ تبسم آیا، سراپا رحمت۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو، عبد الرحمن بن عوف، ثابت ابن قیس، علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ حضور نے فرمایا ہے حق مہر کی رقم کا بندوبست کر دیں۔ یہ دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے، تینوں صحابیوں نے مل کر اتنی رقم جمع کی کہ 400 درہم سے زیادہ رقم جمع ہو گئی۔ ان کے جب حوالے کی تو حضرت سعد یہ سوچ رہے ہیں کہ 400 درہم تو حق مہر ادا کروں گا، اوپر جو رقم اضافی ہے پہلے بازار جاتا ہوں، کچھ زیورات کچھ کپڑے خرید لیتا ہوں، کچھ تحفے لے لیتا ہوں، جا کر اپنی بیوی کو دوں گا۔ اب یہ بازار میں داخل ہوئے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مدینے میں بدو ڈاکو گاہے گاہے حملے کرتے رہتے تھے، کبھی آتے جاتے راہگیروں کو لوٹ لیتے تھے، کبھی تاجروں کو نقصان پہنچاتے، کبھی چرواہوں کو قتل کر دیتے۔ اتنے میں کسی نے آ کر حضور کو خبر دی کہ بدوؤں نے حملہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ مسجد میں اعلان کروا دو۔ اب مسجد میں جب صدا لگائی گئی حی علی الجہاد، اے اللہ کے سوارو نکل آؤ، اب جب یہ صدا لگائی جاتی تھی تو کوئی بھی صحابی گھر نہیں رکتا تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑتا تھا۔ اب یہ جب آواز حضرت سعد الاسود کے کانوں میں پڑی، آپ بازار میں موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں جس نوجوان کو ایک خوبرو دلہن مل گئی ہو، پہلے کوئی رشتہ نہ دیتا ہو اور کتنے خواب سجائے ہوئے آپ اپنی دلہن کے لیے کچھ چیزیں خرید رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں اپنی شادی کی، لیکن جب کانوں میں حضور کی صدا پہنچ گئی کہ اللہ کے سوارو نکل آؤ، تو حضرت سعد کے قدم رک گئے، آسمان کی جانب رخ کیا اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، اے مصطفیٰ کے اللہ، اب یہ رقم سعد کی شادی پر نہیں، اب یہ تیرے راستے پر قربان ہوگی، اب یہ تیرے راستے پہ خرچ کی جائے گی۔
ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس نوجوان کی شادی ہو رہی ہو، کتنے خواب ہوتے ہیں دل میں، لیکن نہیں، اپنی مرضی کو ترک کر دینے کا نام ہی اللہ کی رضا ہے۔ فوراً سے پہلے ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ خریدی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہوا کی رفتار کے ساتھ آپ اس جگہ پہنچے جہاں حملہ ہوا تھا۔ چہرے پر نقاب ڈال لیا کہ کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے۔ جب جا کر آپ مارکے میں شامل ہوئے، آپ کے گھوڑے کو زخم لگا، آپ نیچے گر پڑے۔ حضور نے دیکھا تو بازوؤں سے پہچان لیا، کہا سعد تم یہاں کہاں؟ سعد تمہیں تو حق کے مہر کے لیے بھیجا تھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تمہارا تو نکاح ہے۔ تو سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سعد تم پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ کہتے ہوئے آپ نے پھر لڑنا شروع کر دیا، تلواروں کی ضربیں آپ کو لگی، ادھر کافر خاکستر ہو کر بھاگ نکلے، آپ لڑکھڑا کر حضرت سعد گرنے لگے۔ نے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت سعد کو سنبھالا تو حضرت سعد حضور کی گود میں آ گئے۔ حضرت سعد کا سر انور زخموں سے چور اور خون بہتا ہوا حضور کی گود میں ہے، اور حضور حضرت سعد کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ مہتاب عالم وضحیٰ کے چہرے پر آنسو ہیں، داڑھی مبارک سے آنسو حضرت سعد کے چہرے پہ گر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ سعد تو کتنا خوبصورت ہے، سعد تو نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اے سعد تجھ سے کتنی خوشبو آ رہی ہے۔ چند لمحے پہلے یہ منظر تھا کہ نکاح کی مجلس سجی ہوئی تھی، اور چند لمحے بعد منظر یہ ہے کہ حضرت سعد اللہ کی راہ پہ قربان ہو گئے ہیں، سعد شہید ہو گئے ہیں، اور حضور کی آنکھوں میں حضرت سعد کے لیے آنسو ہیں۔ آئے و شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر، اپنی شادی کے تمام ارمان کو پس پشت ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ یہ تھے کبھی وہ شاہ سوار، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ چشم فلک نے یہ نظارہ پھر نہ دیکھا ہوگا، کیسی کیسی عشق کی داستانیں لکھ کر زمین پر وہ چلے گئے۔